علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام اور ائمہ مساجد کے جمع غفیر میں بھیمندی کی سرزمین پر آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اسٹیج پر بہت سی موقر شخصیتیں جلوہ افروز ہیں۔ میرے محب مخلص حضرت علامہ محمد اسلم صاحب مصباحی مدد اللہ العلی، جن کی خدمات کے نقوش پورے بھیمندی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اجلاس کے روح رواں حضرت علامہ مولانا صوفی نذر عالم صاحب، جو نہایت نیک، متقی اور پرہیزگار عالم دین ہیں اور بڑی مضبوطی سے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز شاگرد حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب، جو درس و افتاء سے جڑے ہوئے ہیں اور پوری مضبوطی سے اعلی حضرت کے افکار و نظریات پھیلا رہے ہیں۔ قاری محمد رضا صاحب، حضرت مولانا قاری جمال علیمی صاحب اور بہت سے علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ سب میرے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم و توقیر ہے۔ آج ہم اور آپ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج ہی کی رات میں مبارک پور کی سرزمین پر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے گراؤنڈ میں ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ علماء، طلبہ، عوام مسلمین حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حضور حافظ ملت ایک تحریک کا نام ہے، ایک انجمن کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول پاک کی سنتوں اور نبی کی حدیثوں کو عام کرنے میں صرف کر دیا۔ آپ بیمار رہے لیکن نبی کی حدیثیں پڑھاتے رہے، آپ سخت غلیظ رہے لیکن دور دراز کا سفر کر کے مسلک اعلی حضرت کا پیغام عام کرتے رہے۔ بے شک وہ دور تھا جبکہ آج کے مقررین کی طرف فلائٹ اور 4 ویلر کی سہولتیں جلسے والے نہیں دیتے تھے۔ حضور حافظ ملت سائیکل پر بیٹھ کر کوردہ گاؤں اور دیہاتوں میں جاتے، اور بے شمار دیہاتوں میں حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان پیدل چل کر تشریف لے گئے، اور برسات کے زمانے میں پانی میں حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان چل کر اس گاؤں میں پہنچے، ایک طرف اپنا وعدہ پورا کیا اور دوسری طرف وہاں کے مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں
ایک عظیم ادارہ قوم کے حوالے نہ کیا ہوتا تو آج ہر محاذ پر مسلک اعلی حضرت کی خدمت کرنے والے نہ مناظرین نظر آتے، نہ مصلحین نظر آتے، نہ مبلغین نظر آتے، نہ مصنفین نظر آتے۔ ہر میدان کے مرد جانباز اگر نظر آ رہے ہیں تو وہ حضور حافظ ملت کی خدمات کا نتیجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دنیا کا کون ایسا گوشہ ہے جہاں حضور حافظ ملت کے فیضان کا چراغ نہیں روشن ہے؟ آپ یورپ چلے جائیے، حضور حافظ ملت کے شاگرد وہاں انجمن نظر آ رہے ہیں۔ آپ افریقہ چلے جائیے، حضور حافظ ملت کے شاگرد مسلک اعلی حضرت کا چراغ روشن کر رہے ہیں۔ آپ امریکہ چلے جائیے، دنیا کے جس خطے میں آپ چلے جائیں گے ہر جگہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی خدمات کے نقوش نظر آئے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو، کہاں تک؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جب سربراہ اعلیٰ مقرر ہوئے تو حافظ ملت نے فرمایا کہ آج سے میں تنخواہ نہیں لوں گا، لیکن جب مہینہ پورا ہوا تو کمیٹی کے لوگ تنخواہ لے کر آ گئے۔ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں سربراہ بن چکا ہوں، اب خالص مدرس نہیں رہا، اس لیے میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ کمیٹی والوں نے کہا حضور یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ تو نذرانہ ہم آپ کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا اخلاص دیکھو، ان کی دیانت دیکھو۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا میرے نزدیک عنوان بدل جانے سے شے کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ کل تنخواہ کے نام پر یہی پیسہ دے رہے تھے اور آج نذرانے کے نام پر لے کر چلے آ رہے ہو۔ عبدالعزیز نے کہہ دیا کہ تنخواہ نہیں لے گا تو نہیں لے گا، چاہے تنخواہ کے نام پر لے کر آؤ یا نذرانے کے نام پر لے کر آؤ، اب مدرسے کا ایک پیسہ عبدالعزیز نہیں لے سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، میری روزی کا انتظام اللہ رب العزت فرمائے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان دو دو چار چار کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، 12 13 کتابیں پڑھاتے تھے۔ دن میں درس و تدریس، ملے ہوئے اوقات میں فتویٰ نویسی، پھر کچھ فرصت کے اوقات میں عوام مسلمین سے آپ رابطہ کرتے تھے اور لوگوں کو الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر و ترقی کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر و ترقی کی راہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ تہجد گزار مرد مجاہد جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے گزارا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اشرفیہ کی تعمیر و ترقی میں اپنی راحتیں قربان کرتی ہیں، اپنے آرام و سکون کو تج کر دیا ہے، اور آج تک حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے نام پر حافظ ملت کی کوئی پراپرٹی نظر نہیں آئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور حافظ ملت جس مکان میں رہتے تھے کھپڑیل کا وہ مکان تھا، مدرسے والوں نے رہنے کے لیے دیا تھا۔ برسات کے زمانے میں وہ کھپڑیل چونے لگتا، حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کے سامان بھیگ جاتے، کپڑے بھیگ جاتے۔ کمیٹی والوں نے کہا کہ حضور ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ جو پیسہ میرے مکان کے بنانے پر خرچ کرو گے وہی پیسہ الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر و ترقی پر خرچ کر دو، کم سے کم اسی پیسے سے الجامعۃ الاشرفیہ کا ایک کمرہ تعمیر ہو جائے گا۔ عبدالعزیز خود جس طرح بھی رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، لیکن عبدالعزیز یہ نہیں چاہتا کہ مہمان رسول کسی قسم کی تکلیف برداشت کریں، اس لیے جو کچھ عبدالعزیز پہ خرچ کرنا ہو الجامعۃ الاشرفیہ پہ۔ اور دینی معاملات میں مسلک اعلی حضرت کے معاملے میں حضور حافظ ملت اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کے انسانوں کے پائے استقامت میں لغزش پیدا ہو جائے، لیکن حافظ ملت کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا ہو سکتی۔ راجہ مبارک شاہ میں ایک نکاح کی مجلس تھی، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اس میں نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے نکاح پڑھا دیا۔ جب نکاح پڑھا کر آپ واپس آ رہے تھے، کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ حضور لڑکا دیوبندی معلوم ہو رہا ہے، اور میں نے تحقیق کیا تو یہ پتا چلا ہے کہ واقعی یہ دیوبندی ہے۔
اور حضور کو چونکہ جانکاری نہیں تھی اس لیے حضور نے اپنے مرید پر اعتماد کر کے نکاح کی مجلس میں شرکت کر دی اور نکاح پڑھا دیا. حضور حافظ ملت کے چہرے پر جلال طاری ہوا. آپ مسجد سے باہر نکل کر آ رہے تھے اور آپ پلٹ کر مسجد میں گئے اور آپ نے کہا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ پلٹ کر آئیں, جو لوگ باہر جا چکے ہیں وہ بھی آئیں, سب لوگ یہاں بیٹھے. عبدالعزیز ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے. جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان نے ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا کہ وہابیوں سے نکاح باطل محض ہے, نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اور قربت کے نام پر جو اجتماع ہوگا وہ زنا خالص ہے. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ابھی ابھی جو نکاح پڑھایا گیا ہے وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اور عبدالعزیز اس سے استغفار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی ہمت و جرات ہے کسی میں؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کے ایک دو نہیں, اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان نے ڈنکے کی چوٹ پر مسلک اعلی حضرت کا پیغام نشر کیا ہے. حضور حافظ ملت کا ایک دور وہ بھی تھا کہ آپ دن بھر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے, اور مبارک پور کے وہابیوں نے دیوبندیوں نے اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ 4 مہینہ مسلسل حضور حافظ ملت ان سے مناظرہ کرتے رہے. روزانہ رات کو حضور حافظ ملت کی تقریریں ہوتی, اس کے جواب میں ان کی تقریر ہوتی, پھر حافظ ملت کی تقریر ہوتی, پھر ان کی تقریر ہوتی, پھر حافظ ملت کی تقریر ہوتی. حضور حافظ ملت نے دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا ناطقہ بند کر دیا. یہاں تک کہ مبارک پور کی سرزمین جہاں وہابیوں کا غلبہ تھا, ایک دور وہ بھی آیا کہ صدر شریعہ کا بیٹا ہوا ان کا وفادار شاگرد محلے محلے میں پیغام اعلی حضرت پہنچانے میں کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جس طرف دیکھیے ہر طرف مسلک اعلی حضرت کا غلغلہ. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان حضور صدر الشریعہ کی یادگار ہے. جو کچھ حضور صدر الشریعہ نے اعلی حضرت سے حاصل کیا تھا وہ سب صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت کو عطا فرما دیا. اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اس بات کے راوی ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان نے مجھ کو بلایا اور کہا مولانا ضیاء المصطفیٰ جو کچھ صدر الشریعہ نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ سب میں آپ کو عطا کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ عرس حضور حافظ ملت. سبحان اللہ. حضور حافظ ملت پوری زندگی حدیثوں کا درس دیتے رہے, حدیثوں پر عمل کرتے رہے. مبارک پور کے غیر مقلدین نے حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان سے بار بار بحث و مباحثہ کیا, لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان خدا کی دی ہوئی توفیق اور اعلی حضرت کی بارگاہ سے ملے ہوئے فائد کی بنیاد پر ہر محاذ پر تمام باطل فرقوں کو سرنگو کرتے رہے اور جہاں جاتے مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کیا. اس لیے آج پوری مضبوطی کے ساتھ حضور حافظ ملت کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور حضور حافظ ملت کا مشن کوئی نیا مشن نہیں ہے. حضور حافظ ملت کا مشن وہی ہے جو اعلی حضرت کا مشن ہے. عشق مصطفیٰ حضور حافظ ملت کا مشن ہے. تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنا حضور حافظ ملت کا مشن ہے. بد مذہبوں سے دور رہنا حافظ ملت کا مشن ہے. اور یہ مشن بعینہ ہی مسلک اعلی حضرت. آج فرقہ بندی کا دور ہے, جگہ جگہ بے شمار جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں اور ہر جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے ہم حق پر ہیں, ہمارے سوا سب غلط اور باطل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ بندی کی اطلاع بہت پہلے عطا فرما دی تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 فرقہ جہنمی ہوگا, ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے,
ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے. جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے. نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں. دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت پر پتا چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اہل سنت سے باہر ہوگا وہ جہنمی ہوگا. چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب الحدیث والتوحید رکھے. خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے. حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر. اور الحمدللہ صحابہ کے طریقے پر ہماری جماعت چل رہی ہے، جس کو اہل سنت کہتے ہیں، جس کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہوتی. ہم اہل سنت مسلک اعلی حضرت والے صحابہ کے طریقے پر ہیں. صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نبی سے عقیدہ توسل کی بنیاد پر وسیلہ بناتے تھے، ہم بھی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں. صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ زیارت قبر کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبر کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جو کام صحابہ کا تھا وہی کام ہمارا ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی عقیدہ ہمارا ہے، جو معمول صحابہ کا تھا وہی معمول ہمارا ہے. اور نبی نے فرما دیا جو صحابہ کے طریقے پر چلے وہی جنتی ہے. اس لیے 73 فرقوں میں جو فرقہ جنتی ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، جو فرقہ حق پر ہے وہ کوئی اور نہیں، ہم مسلک اعلی حضرت والے. اس لیے آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ. آج بے شمار جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، جو حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. وہ آیتیں جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی، ان آیتوں کو مومنین پر فٹ کر رہے ہیں اور نبیوں پر فٹ کر رہے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا وَكَانَ عبد الله ابن عمر يراهم شرار خلق الله فإنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. عبداللہ ابن عمر ان خارجیوں کو جن کی ناجائز اولاد یہ وہابی ہیں، ان کو شرار مخلوق سمجھتے تھے، مخلوق میں سب سے بدتر سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، اور جو مشرکین کے حق میں آیتیں اتری ہیں ان کو مومنین پر فٹ کریں. الحمدللہ جو مشرکین کے حق میں آیتیں اتری ہیں ہم مشرکین پر فٹ کرتے ہیں، جو مومنین کے حق میں اتری ہیں ان کو مومنین پر فٹ کرتے ہیں، جو نبیوں کے حق میں اتری ہیں ہم نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ہم بتوں پر فٹ کرتے ہیں. ہم گھال میل والا کام نہیں کرتے، یہاں کی بات وہاں سیٹ کر دو، وہاں کی بات یہاں سیٹ کر دو. جو لوگ اس طرح کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں نہ وہ اہل قرآن ہو سکتے ہیں نہ اہل حدیث ہو سکتے ہیں. اہل قرآن صحیح معنوں میں وہ ہے جو نبی کے منشا کے مطابق قرآن پر عمل کرے، اور اہل حدیث حقیقت میں وہ ہے جو صحابہ کی تعلیمات کے مطابق حدیث رسول پر عمل کرے. جو صحابہ کو چھوڑ دے نہ اہل قرآن ہو سکتا ہے اور نہ ہی اہل حدیث. بے شک بے شک بے شک. آج اردو کی چند کتابیں پڑھ کے لوگ اپنے آپ کو امام بخاری سمجھ رہے ہیں، اردو کی چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اہل حدیث کا لفظ فرقے کے طور پر وارد ہوا ہو تو بھیمنڈی کے سارے غیر مقلدین جمع ہو کر کے دکھا دے. اہل حدیث کی حیثیت سے کسی فرقے کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ صحابہ کے اقوال میں ہے، لیکن اہل سنت کی حیثیت سے بے شمار حدیثوں میں ہم سنیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک فرقے کا نام ملتا ہے. پتا چلا کہ یہ نام بھی بدعتی ہے اور اسلام کے جو مصداق ہے وہ بھی بدعتی ہے، اور ہمارا رشتہ الحمدللہ صحابہ سے جڑا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر اہل حدیث ہونا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیثوں کی فضیلت حدیث میں بیان کرتے، لیکن نبی نے کہیں ان کی فضیلت نہیں بیان کی. نبی نے اگر بیان کی ہے تو فقہا کی فضیلت بیان کی ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس نے بچپن میں نبی کے لیے وضو کا پانی رکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے رکھا؟ ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ اللہ نے کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ ایک ایک آیت اور اس کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر میں ہے، اور صرف اس کا مفہوم ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس کے علم کا عالم یہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لو ضاعلی لقال بعیری لوجدتہ فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ کہاں ہے۔ اور ہم پوری بمبئی کو کتاب اللہ میں تلاش کرنا چاہیں تو نہیں تلاش کرتے، حالانکہ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کو اللہ نے کتاب مبین میں جمع فرما دیا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے دماغ چاہیے، نظر چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس تو اپنی اونٹی کی رسی کتاب اللہ میں تلاش کر لے رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے قرآن کے عالم بنے کہ ترجمان القرآن آپ کا لقب ہو گیا، راس الفقہاء آپ کا لقب ہو گیا، حبر الامہ آپ کا لقب ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے حدیثوں کا اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ حدیثوں کا مفہوم متعین نہیں کر پاتے وہاں عبداللہ ابن عباس کا مفہوم متعین۔ اس لیے آپ اہل حدیث بننے کی کوشش نہ کرو، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فقہا کی فضیلت قرآن میں ہے، فقہا کی فضیلت حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضور حافظ ملت کے ساتھ اللہ نے خیر کثیر کا ارادہ فرمایا تو انہیں دین میں فقیہ بنا دیا۔ امام احمد رضا کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرمایا تو دین میں فقیہ بنا دیا۔ صدر الشریعہ کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرمایا تو دین میں فقیہ بنا دیا، اور میرے تاج الشریعہ کے ساتھ اللہ نے خیر کثیر کا ارادہ فرمایا تو اتنا بڑا فقیہ بنایا، اتنا بڑا فقیہ بنایا کہ پورے ہندوستان کے فقہا کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور تاج الشریعہ کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو تو تاج الشریعہ کا پلڑا باہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ فقہا کو شان و عظمت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ۔ آج میں جو حدیثیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک حدیثیں پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، چاہے وہ پیدا نہ ہوئے ہوں، بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن ان تک میری حدیثیں پہنچائی جائیں، کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا فقیہ نہیں ہوگا، اور جن کو حدیثیں پہنچائی جائیں گی انہیں حدیثوں کی روشنی میں وہ بے شمار مسائل کا استنباط اور استخراج فرمائے گا۔ ترمذی میں یہی حدیث اور تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منه۔ اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، پہنچایا، کیونکہ ایسا بہت ہوگا کہ جو حدیث کو سنے گا وہ فقیہ نہیں ہوگا، اور جن کو حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ بہت بڑے فقیہ ہوں گے۔ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بدر الدین عینی نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں رسول پاک نے کسی اور کی بشارت نہیں دی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے، کیونکہ امام اعظم کے اساتذہ نے لاکھوں لاکھ حدیثیں سنی لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط نہ کر سکے۔ جب امام اعظم کو وہ حدیثیں پہنچی تو 1-2 نہیں، انہیں حدیثوں کی روشنی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ زندہ باد۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک استاد ہیں حضرت امام سلیمان آمش، ان کا اصل نام سلیمان ابن مہران ہے، جلیل القدر تابعی ہیں،
بہت بڑے محدث ہیں، بخاری اور مسلم میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ امام اعظم نے ان کی خدمت میں 100 دنوں تک رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔ جس زمانے میں امام اعظم حدیث پڑھ رہے تھے اسی زمانے میں کوئی سائل آیا اور اس نے امام سلیمان اعمش سے پے در پے 100 سوالات کیے۔ سب کے جواب میں امام سلیمان اعمش نے فرمایا لا عالم لا نعرف لا ندری، مجھے نہیں معلوم اس کا جواب کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا صاف صاف جواب نظر نہیں آتا، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام اعظم طالب علم ہیں، حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، فرماتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں ہی جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا اگر جواب معلوم ہے تو جواب دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت دیکھو، جس ترتیب سے سائل نے سوالات کیے تھے اسی ترتیب سے امام اعظم نے جواب دینا شروع کیا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے۔ 100 سوالوں کو ترتیب وار دوہرا بھی دیا اور اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ آپ کے استاد امام سلیمان اعمش آج کے غیر مقلدین کی طرح یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہاں سے جواب دے رہے ہو، تم اپنی رائے سے جواب دے رہے ہو، قیاس سے جواب دے رہے ہو، بلکہ یہ پوچھتے ہیں خوشی اور مسرت کے ساتھ ابو حنیفہ کہاں سے جواب دے رہے ہو۔ کہا حضور آپ کی پڑھائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب نکال رہا ہوں۔ آپ نے فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ آپ کے استاد نے فقہ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن السياسة والدعاء الرجل اخذت بكل الطرفين۔ اے فقہ کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔ اور اے فقہا کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو، تمہارے پاس دوائیں بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكَلِ الطَّرْفَيْنِ۔ اے ابو حنیفہ، تمہاری شان سب سے نرالی ہے، تم بے مثال محدث بھی ہو اور بے مثال فقیہ بھی ہو۔ جن حدیثوں کو 100 دنوں میں نے سنایا تھا ایک نشست میں تم نے سنا دیا، اور جن حدیثوں سے میں مسائل نہیں کر سکا انہیں حدیثوں سے سینکڑوں مسائل کا استنباط اور استخراج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے، اور تم کہتے ہو ابو حنیفہ کو 17 سے زیادہ حدیثیں نہیں آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم کہ امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں لو وزن عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور پوری دنیا کے انسانوں میں سے آدھے انسانوں کی عقل کو دوسرے ترازو پر رکھا جائے تو ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم وہ ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ رسول پاک نے امام اعظم کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی۔ لو اگر علم سریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق کوئی اور نہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے جو جتنا بڑا محدث ہوگا، جتنا بڑا فقیہ ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا ہی بڑا معتقد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اعظم ابو حنیفہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر کتاب ہی لکھ دی کہ جب تک قول امام موجود ہے قول امام کو چھوڑ کر کسی اور قول پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا الا یہ کہ کوئی خاص مجبوری آ جائے۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر مضبوطی سے عمل کرتے رہے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا فیضان ہے کہ پوری زندگی حضور حافظ ملت علیہ رحمت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر چلے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، آج کے دور کا بڑا سے بڑا محدث بھی ہو تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فقیر ہونا الگ چیز ہے اور محدث ہونا الگ چیز ہے۔ محدث ہونا علم کا پہلا زینہ ہے
اور فقیہ ہونا علم کا آخری زینہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان گھٹانے والوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ جہاں بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مجتہدین کا دماغ نہیں پہنچتا تھا، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ تھا۔ اور آج دعویٰ ہے کہ ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہم سلف کے طریقے پر ہیں، اسی لیے ہم سلفی۔ تم سلف کے طریقے پر نہیں۔ سلف نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور تم 8 رکعت تراویح پڑھتے۔ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور آج کے غیر مقلدین 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ بتاؤ تم صحابہ کے طریقے پر کیسے ہو سکتے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا۔ ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، سارے صحابہ نے ان کی امامت میں 20 رکعت تراویح پڑھی۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے۔ گویا 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ منعقد ہے اور اجماع صحابہ قطعی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد عثمان خلیفہ ہوئے، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت عثمان کے بعد علی آئے، انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ گویا 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں، اور جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ خلفائے راشدین کی سنت سے الگ۔ بتاؤ تم 8 کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح کی کوئی روایت موجود نہیں۔ پورے بھمنڈی کے غیر مقلدین کو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے، 8 پر ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتے، اور جو حدیث تم پیش کرتے ہو وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، تہجد کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا فی رمضان وغیرہ۔ حضور علیہ السلام چاہے رمضان ہو یا رمضان کے سوا ہو، عشاء کی فرض نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتے، آرام فرماتے، رات کے اخیر پہر میں اٹھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعت میں 3 رکعت وتر کو نکال دو تو 8 رکعت یہ تہجد کے بچتے ہیں۔ اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ ارے نادان، فی رمضان وغیرہ ہی دیکھ لیا ہوتا، نبی کا یہ عمل رمضان میں بھی تھا اور رمضان کے سوا میں بھی تھا۔ کیا رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، تم نے دھاندلی کی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کیا ہے۔ اصل میں تمہارا نفس قائل ہو چکا ہے، تم سست ہو چکے ہو، تم چاہتے ہو کہ 20 رکعت تراویح نہ پڑھنی پڑے، اسی لیے تم لوگوں کو پیغام دے رہے ہو حنفی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، شافعی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، غیر مقلد بن جاؤ، 8 ہی رکعت میں کام چل جائے۔ تم سوچتے ہو کہ دن بھر بزنس تجارت میں ہم دوڑتے رہتے ہیں، رات کو 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں؟ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تراویح 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت ہے۔ تراویح 20 تھی تو اس کو گھٹا کے 8 کر دیا، اب وتر کی نماز 3 تھی تو اس کو گھٹا کے 1 کر دیا، اور کچھ دن کے بعد فتویٰ دیں گے کہ وتر کی نماز آدھی رکعت کر دی گئی، رکوع کرو اپنے گھر جاؤ، کام ہو گیا۔ یہ شریعت کو بدلنے والی جماعت ہے، ان سے ہوشیار رہو، یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، اور جو جنتی فرقہ ہوگا نبی نے فرما دیا وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ یہ تو کاہلوں کی جماعت ہے، یہ اچکوں کی جماعت ہے، یہ سست لوگوں کی جماعت ہے۔ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کو گھٹا کر کے 8 رکعت کر دیا، نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا۔ کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن، 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے۔ غریبوں سے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ، 4 دن تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملتا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت علی، برا ابن عازب اور کثیر صحابہ کی روایتیں ہیں۔ ایام النہر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اور 1400 سال سے امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور قربانی 3 دن ہے، لیکن انہوں نے 20 رکعت تراویح کے معاملے میں بھی دھاندلی کی ہے اور 3 دن قربانی تھی تو اس معاملے میں بھی دھاندلی کی اور کہا قربانی 3 دن نہیں ہے بلکہ 4 دن ہے۔
اور ان کے ایک مجتہد جن کا نام صدیق حسن بھوپالی ہے، سرما بھوپالی، اپنی کتاب میں بدور الحلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک ہی بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز۔ مہنگائی کے اعتبار سے ان کا فتویٰ بھی بدل رہا۔ جب تک بکرا سستا تھا ایک بکرے میں 1 کی قربانی ہو رہی تھی، جب بکرا مہنگا ہوا تو ایک بکرے میں 100 کی قربانی ہونے لگی۔ اور یہ بھی لکھ دیا سب کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا، سب بری الذمہ ہو گئے، اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلکتہ کے شمع نیازیوں نے دیکھا کہ ہماری جماعت تو آگے نہیں بڑھ رہی، اور یہ غیر مقلدین آئے دن نئی نئی باتیں، نئی نئی سہولتیں، نئی نئی فیسلٹی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ کم پڑھے لکھے لوگ غیر مقلد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے سربراہ لوگوں نے اپنے مولویوں سے کہا تم لوگ کاہل اور نکمے ہو، تم لوگ بھی غور و فکر کرو، دیکھو غیر مقلدین آئے دن نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے لوگ غیر مقلدیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تم لوگ بھی کچھ آسانی پیدا کرو۔ جب تک دین میں آسانی نہیں دو گے اس وقت تک تمہاری جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شمالیت آگے بڑھے تو تم لوگ بھی کچھ مسائل کو بدل دو۔ انہوں نے 3 دن کا سیمینار کیا، غور و فکر کے بعد متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 60 آدمیوں کی قربانی جائز ہے۔ اب بتائیے یہ دونوں جماعتیں جنتی ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جہنمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، تاکہ تم اس جانور پر بیٹھو تو پل صراط پار ہو سکے۔ اس لیے موٹے جانور کی قربانی کرو، فربا جانور کی قربانی کرو۔ اور اسی بخاری کی حدیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے۔ جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمالیاتی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا، اور دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ ہم جہنمیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم جنتیوں کے ساتھ رہیں گے۔ جنتی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہے، محبوب الہی ہے، سید الدین عطار ہے، سید الدین گنج شکر ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے، حضرت معروف کرخی ہے، جنید بغدادی ہے، بایزید بستانی ہے، سید سالار مسعود غازی ہے، حضرت مخدوم ماہمی ہے، حضرت مخدوم سمرانی ہے، حضور حافظ ملت ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، صدر الشریعہ ہے، سید شمید الدین ناگوری ہے، زکریا ملتانی ہے، یہ جنتی ہے۔ ہم ان کے راستے پر چلیں گے اور الحمدللہ بزرگوں کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی حقیقت میں دین کا راستہ ہے۔ اور یہ یاد رکھو، آج کا بڑا سے بڑا محقق ہو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ قرآن و حدیث میں بے شمار بظاہر تعارض اور ٹکراؤ نظر آتے ہیں۔ کم پڑھا لکھا انسان حیران ہو جائے گا اس پر عمل کریں کس پر عمل کریں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ حدیث تو قرآن کی تشریح ہے اور نبی نے جو کچھ فرمایا وہ وحی الہی ہے۔ اگرچہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن وحی ہونے کی حیثیت سے، مستدل ہونے کی حیثیت سے، حجت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی بظاہر اتنا زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا محقق بھی اس ٹکراؤ کو دور کرنا چاہے تو خدا کی قسم دور نہیں کرے۔ آئیے ہم اس کی ایک مثال پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے۔ نبی نے فرمایا کہ مباشرت جائز ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ نبی نے فرمایا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز ہے، دوسرے صحابی کے
سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے، اس دور کا بڑا سے بڑا محقق ہوگا تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، کیونکہ حدیث میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، لیکن جس کو کوئی نہ حل کر سکے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل کر سکتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی معمولی مولوی کا نام نہیں، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کا نام ہے، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے، اور علی کی کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضور نبی کی حدیثوں میں زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہے، ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے مباشرت ناجائز، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ نبی کی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، اگر آپ کہتے ہیں مباشرت جائز ہے تو ناجائز والی حدیث سے اعتراض ہوگا، اگر آپ کہتے ہیں ناجائز ہے تو جائز والی حدیث سے اعتراض ہوگا، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حدیث میں ٹکراؤ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا فیر ہے۔ نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے مباشرت جائز ہے، کیونکہ بوڑھوں کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جماع تک نہیں پہنچے گی، اس لیے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اگر ان کو مباشرت کی اجازت مل جائے گی تو بات جماع تک پہنچے گی، روزہ بھی فاسد ہوگا، قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، سب باطل فساد۔ نبی نے فرمایا تمہارے لیے مباشرت جائز نہیں، تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح کا ٹکراؤ ہو جائے گا تو کیا یہ غیر مقلدین دور کر پائیں گے؟ یہ کہتے نہیں ہم تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ کیسے مسئلہ نکالو گے؟ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی جاننا پڑے گا اس میں کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، کون مطلق ہے، کون مقید ہے، کون خصائص نبوت سے ہے، کون ظاہر ہے، کون نص ہے، کون مفسر ہے، کون محکم ہے، کون خفی ہے، کون مشکل ہے، کون مجمل ہے، کون متشابہ ہے۔ اس قسم کی بے شمار چیزوں کو جب تک آپ نظر میں نہیں رکھیں گے نہ قرآن سے مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ حدیث رسول سے مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کرے گا تو قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، کبھی اللہ و رسول کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہی کام یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال دیتے۔ ایسے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے تو انہوں نے ایک مسئلہ نکالا سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں۔ پوچھا گیا سور کی چربی کیوں نہیں حرام ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے اللہ نے سور کے گوشت کو حرام فرمایا ہے، چربی کو کہاں حرام فرمایا ہے، اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گا۔ میں نے کہا تم نے اپنے حساب سے ٹھیک ہی مسئلہ نکالا، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہے، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب و برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو جالامی کا کھچڑا ہے، ہم پاک ہیں تو چھٹی کا تبرک ہے، تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت، لشکر اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان صدر الشریعہ، فیضان حافظ ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جگہ جگہ دھوکہ، سبحان اللہ۔ ہر مسئلے کو بخاری سے دکھائی، بخاری سے دکھائی، بخاری کا ایسا بخار ان کے اوپر سوار ہو گیا ہے کہ بخاری کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سلام جائز بخاری سے دکھائیے، قیام جائز بخاری سے دکھائیے، میلاد جائز بخاری سے دکھائیے، چادر جائز بخاری سے دکھائیے،
اور ایصال ثواب جائز بخاری سے دکھائیے، توسل جائز بخاری سے دکھائیے، شفاعت پر ایمان رکھنا چاہیے بخاری سے دکھائیے، ہر چیز کو بخاری سے دکھائیے۔ میں نے کہا صرف بخاری ہی کی حدیث کو تم مانتے ہو، صرف اسی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کیا بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح حدیثیں ہیں؟ کہاں ہم لوگ بخاری پہ عمل کرتے ہیں، بخاری کی حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا رسول پاک نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور اس کے سوا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا۔ نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے، وہ تو 3 صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحیح حدیث ہونا یہ معیار ہے، جو بھی صحیح حدیث ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے، بخاری میں ہو تو اس کو بھی مانیں گے، بخاری کے باہر ہو تو اس کو بھی مانیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری میں آ گئی وہ ضرور صحیح حدیث ہوگی۔ بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ باقی تمام حدیثوں کے مقابلے میں بخاری میں زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، اس لیے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ ورنہ بخاری شریف میں منکر بھی ہے، ضعیف بھی ہے، منقطع بھی ہے، اور اس کے سوا بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آنکھ بند کر کے بخاری پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے، رسول پاک کی صحیح حدیث جہاں ملے گی اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر تم بخاری کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو کہ بیٹھ کر پیشاب کرتے؟ بتاؤ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ نبی نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے۔ پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے، پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث بیٹھ کر پیشاب نہیں دکھا سکتے، اور میں 3 حدیثیں دکھا سکتا ہوں، اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں۔ کیا مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور کوئی وحی نہیں آئی، تو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا لیا اور ارادہ فرمایا کہ خودکشی کر لیں وحی کے انتظار میں۔ بتاؤ کیا کوئی نبی خودکشی کا ارادہ کر سکتا ہے جو ناجائز و حرام ہے؟ کیا کوئی نبی گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے، اس لیے ہم آنکھ بند کر کے بخاری پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ بخاری کی ہر حدیث کو امام اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ اگر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر بخاری کے سوا کوئی دوسری حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوتی ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم امام بخاری کی عظمت کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں امام بخاری جیسا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، ہم مانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ہر حدیث صحیح ہے، کوئی حدیث اس میں ضعیف اور منکر موجود نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو کہ بیٹھ کر؟ کہا بیٹھ کر۔ میں نے کہا بخاری شریف میں تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں، بخاری کے خلاف تم نے کیا۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب البول قائما و قائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ لیکن 3 حدیثیں ذکر کی ہیں حذیفہ بن الیمان کی، اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصيته، حضور علیہ السلام قوم کے گھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، وضو کا پانی منگایا، وضو فرمایا، اور پیشانی کے اگلے حصے پر مسح فرمایا ہے۔ اس حدیث میں صاف صاف لکھا ہے فبال قائما، نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ہم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ بخاری کے سوا دوسری حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے جو اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما كان يبول الا قائدا، جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی بات نہ ماننا، کیونکہ میرے سرکار نے جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ بتاؤ یہاں تعارض اور ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ بخاری کی حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا،
بخاری کے سوا دوسری صحیح ستہ کی حدیثوں میں حضرت عائشہ کی روایت اور عورتوں کی روایت شوہر کے بارے میں زیادہ معتبر ہوگی، کیونکہ نبی اکرم کی ازواج مطہرات نبی کی داخلی زندگی کو بہت قریب سے دیکھتی تھی. نبی گھر میں کیسے غسل فرما رہے ہیں، نبی کیسے پیشاب کر رہے ہیں، نبی کیسے کھانا کھا رہے ہیں، نبی کئی رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں، نبی کئی رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ ساری تفصیلات گھر کی ازواج مطہرات بہتر بتا سکتی ہیں. باہر کے صحابہ تو وہی بتائیں گے جو باہر کے صحابہ نے دیکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی تصدیق نہ کرنا. میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا. الحمدللہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں کہ ایک حدیث کو پکڑ لیں دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیں. ہم تو اہل سنت ہیں. جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی سنت کیا ہے. ہم نے ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام بغوی کی شرحوں کو اٹھا کر دیکھا. ان تینوں بخاری کے شارحین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک مرتبہ سخت تکلیف ہو گئی تھی، تو نبی نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ اپنی امت کے لیے جواز کی دلیلیں پیش کر دیں گے. بیان جواز کے لیے نبی نے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ نبی اکرم نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، پاؤں فریکچر کر جاتا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی، اس پر پلاسٹر لگتا اور تم بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے تو بتاؤ تم کیسے پیشاب کرتے. اس موقع کے لیے نبی اکرم نے یہ عمل پیش کیا ہے کہ جب کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو کھڑا ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، لیکن جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو جو حضرت عائشہ فرما رہی ہے وہ نبی کی سنت ہے، اور جو بخاری میں ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے. تو بتاؤ جائز پر عمل کرو گے کہ سنت پر عمل کرو گے؟ ہم اہل سنت ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہم بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے، کیونکہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت ہے. مسلک اعلی حضرت ہی سچی حنفیت ہے، مسلک اعلی حضرت ہی سچی سنیت ہے، مسلک اعلی حضرت ہی صحابہ کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت ہی تابعین کے مسلک کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت ہی غوث و خواجہ کے افکار و نظریات کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت ہی دنیا میں پیدا ہونے والے تمام ولیوں کے نظریات کے مجموعے کا نام ہے. مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلی حضرت امام اہل سنت تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اعلی حضرت نے اس کے تمام گوشوں کو روشن فرما دیا ہے. بڑے بڑے فقہائے متقدمین جس مسئلے میں حیران اور پریشان تھے، امام احمد رضا پادری بریلوی نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے تو اس کے تمام گوشوں کو اس طرح روشن فرما دیا ہے کہ اس کے تمام مباحث علماء کے سامنے آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہو گئے. اور اعلی حضرت تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے ہی، اپنے دور کے سب سے بڑے ولی بھی تھے، کیونکہ جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے وہ صرف مجدد نہیں ہوتا، اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار بھی ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر دوم میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بالاتفاق 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور جب مجدد ہیں تو اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار. اور اعلیٰ حضرت کی روحانیت اور علم طریقت میں آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے میں غوث پاک کے نائب تھے، غوث پاک کے ترجمان تھے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف لائے. میں نے پوچھا کہ حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. اور پاکستان کے رہنے والے شیخ المشائخ پیر طریقت سید محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں
لکھتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا سرکار غوث پاک کی زیارت ہوئی اور میں نے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ علامہ شرف پوری بریلی شریف آئے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، بعد میں پاکستان بنا۔ علامہ شرف پوری اپنے علاقے شرف پور سے بریلی چل کر آئے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دی، اکتساب فیض کیا، اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے سرکاروں کا کرم ہے، ان کے مسلک کی حفاظت کرتا ہوں، وہ میرے درجات بلند کرتے ہیں۔ جب علامہ شرف پوری بریلی شریف اعلیٰ حضرت سے مل کر شرف پور گئے تو ایک مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں امام احمد رضا کی بارگاہ سے لوٹ کر آ رہا ہوں، میں نے ان کی بارگاہ میں دیکھا ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو رسول پاک بتاتے ہیں وہی مولانا احمد رضا بولتے ہیں، رسول پاک بتاتے جا رہے ہیں مولانا احمد رضا بولتے جا رہے ہیں، رسول پاک بتاتے جا رہے ہیں مولانا احمد رضا خان لکھتے جا رہے ہیں۔ امام احمد رضا کی زبان کو صرف امام احمد رضا کی زبان نہ سمجھو، رسول پاک کی زبان ہے، امام احمد رضا اپنی زبان سے وہی بیان کرتے ہیں جو رسول پاک کا اشارہ ہو۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بارگاہ غوثیت میں یہ مقام کیسے ملا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کی محبت میں فنا کر دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بارگاہ غوثیت کا کتا قرار دیا۔ تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، ہے میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پارا تیرا۔ پوری زندگی امام احمد رضا عظمت اولیاء کے تمجد پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرتے رہے، تو بارگاہ غوثیت سے امام احمد رضا کو یہ انعام ملا کہ احمد رضا اس وقت پوری دنیا میں میرے مسلک کی ترجمانی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تم ہو مولانا احمد رضا خان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ اور باد۔ بارگاہ غوثیت سے عقیدت اور غوث پاک سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد فرماتے ہیں جب مدرسے سے فارغ ہو گئے اور ان کے والد محترم نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کے لیے سید محمد کشوشوی کو بھیجا، بریلی شریف پہنچے محدث اعظم کشوشوی، ایک دن اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے اپنی بارگاہ میں ان کو بلایا، ایک پلنگ پر اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، اسی پلنگ پر سید محمد کشوشوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کی ذمہ داری ان کو دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا اور فرمایا کہ جاؤ اس کا تبرک لے کر آؤ۔ ایک مرید جاتے ہیں اور تبرک لے کر آتے ہیں، اسی چارپائی پر تبرک رکھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا غوث پاک کے نام سے فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر شیرنی اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، محدث اعظم کشوشوی کو عطا فرماتے ہیں، مولانا یہ کھا لیجئے، وہ کھا لیتے ہیں، باقی تبرک اعلیٰ حضرت مریدین کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں۔ مریدین نے آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا۔ محدث اعظم کا بیان ہے اچانک میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پلنگ سے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے زمین پر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، حضور اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت زمین پر بیٹھ گئے اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بڑی تیزی سے سر جھکانے لگے۔ میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے اور امام احمد رضا سر جھکا کر اپنی زبان مبارک سے اسی تبرک کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں سرکار غوث پاک کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ سرکار غوث پاک کے نام پر فاتحہ پڑھ دی جائے اور وہ تبرک زمین پر گر جائے تو امام احمد رضا اس کو اپنے ہاتھ سے نہ اٹھائے، اپنی زبان سے اٹھائے، کہ امام احمد رضا کے سامنے اگر غوث پاک کی عظمت پر حملہ ہو تو احمد رضا کیسے برداشت کر سکتے ہیں، احمد رضا کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب سرکار غوث پاک کی عظمت پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور ولیوں کی ترجمانی اور ولیوں کے دفاع کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔
یہ شان و شوکت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ امام احمد رضا ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی. اعلیٰ حضرت کے دادا امام رضا علی خان ولی، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان ولی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان ولی، حجت الاسلام ولی. اور مفتی اعظم کی گود میں ایک بچہ پل رہا تھا جو گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، جس کو زمانہ نے تاج الشریعہ کے نام سے وہ بھی ولی ہیں. صرف ولی نہیں ہے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار. حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت کا یہ عالم کہ اگر حضور مفتی اعظم ہند کسی کے سامنے آنکھیں بند کر لیں تو سمجھ جاؤ کہ اس کا پورا باطن حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے ظاہر ہو گیا. حضور مفتی اعظم ہند کا ایک واقعہ سناؤ. حضور مفتی اعظم ہند اپنے مریدین کو لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار سے پہلے تبلیغی جماعت کا سینٹر، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. بہت لمبی چوڑی بلڈنگ بنی ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور مرغی فارم کی طرح نیچے سے اوپر تک بھرے رہتے ہیں. ایک جماعت نکلتی نہیں کہ دوسری جماعت چلی جاتی ہے، ایک دوسرے پر چڑھے رہتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند جا رہے ہیں، اوپر سے 3 تبلیغی جماعت کے امیر دیکھ رہے ہیں یہ کون بزرگ ہے، سر پر امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، مریدین کے جھومٹ میں چلے جا رہے ہیں، چہرے سے نور کی شعائیں، وقار پھونٹ رہا ہے. اب ان کے بدن میں کھجلی ہونے لگی. چلیں ذرا چھیڑ چھاڑ کیا جائے، یہ کون ہے. حضور مفتی اعظم ہند سیدھے حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے، فاتحہ پڑھنے لگے. فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوئے، یہ تینوں امیر وہاں پہنچ گئے. چھیڑ چھاڑ کا ارادہ ہے، حضور مفتی اعظم ہند کو تنگ کرنے کا ارادہ ہے. ایک امیر وہ تھا جس نے ایک یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا تھا. ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے دے دیا اور وہ بیچاری گر گئی اور سخت زخمی ہو گئی. اور تیسرا امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی سے منہ کالا کیا. حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں تینوں امیر پہنچے. کہا حضرت کیا نام ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے. کہا آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا بریلی شریف. کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام مولانا احمد رضا خان. کہا اچھا مولانا احمد رضا خان صاحب کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ انہی کا بیٹا ہوں. کہا تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا بے شک ہمارا عقیدہ ہے نبی غیب جانتے ہیں. کہا کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند نے فرمایا قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، ہمارے علماء نے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک دو نہیں بے شمار دلائل ہیں. کہا آپ اپنی دلیلیں پیش کریں. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا میں سفر میں ہوں، بحث کا موڈ نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس مان لو کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا ویسے کیسے مان لے کہ نبی غیب جانتے ہیں؟ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، آپ حدیثیں پیش کریں، تب ہم جانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میاں مان لو کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا ویسے نہیں مانیں گے، آپ دلیل دیجئے تب مانیں گے. حضور مفتی اعظم ہند کو چلا لایا اور ایک امیر کا ہاتھ پکڑا جس نے اپنی ماں کو دھکے دیا تھا. کہا بتا اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا فرم بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر لینا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ گھر کی چہار دیواری میں جو واقعہ پیش آیا تھا حضور مفتی اعظم ہند نے ان کے سامنے بیان فرما دیا. ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. تینوں کے تینوں تبلیغی جماعت کے امیر حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پر گر گئے. کہا حضور اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم مان گئے نبی غیب جانتے ہیں. جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور حافظ ملت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ. ان کی عادت ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ سنی عالم تنہا ہے، اکیلا ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے. یہ نہیں جانتے ہیں کہ سنیوں کا ایک ایک عالم ان کی پوری جماعت پر بھاری ہے. سبحان اللہ.
اور اسی جماعت کے ایک شیر کا نام حضور شیر بے شے اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جماعت اہل سنت کے اپنے دور کے سب سے بڑے مناظر کا نام حضور شیر بے شے اہل سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضور شیر بے شے اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان اجمیر مقدس حاضر ہوئے۔ عرس سے حاضری کے بعد آپ اجمیر شریف کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر موجود تھے، اکیلے تھے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر بہت سے تبلیغی جماعت والے جھولا جھکڑ لوٹا تھریا بدنا لے کر کھڑے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولانا حشمت علی لگ رہے ہیں، یہ تو اکیلے ہیں، چلو 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 آئے سب پلیٹ فارم نمبر 2 سے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آ گئے۔ کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام، فرمایا حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت میرا مکان ہے، سبحان اللہ۔ اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ واہ۔ کہا حضرت آپ تو بہت جلالی لگ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خواجہ صاحب کے روزے پر حاضری دینے گئے تو وہیں سے آ رہے ہیں۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے۔ کہا الحمدللہ جنتی دروازہ ہے۔ تو کہا آپ جنتی دروازے سے ہو کر کے آئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ جنتی دروازے سے ہو کر کے آئے۔ تو کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا بے شک ہم جنتی ہیں۔ تو کہا رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آئے گی، ذرا سونگھا جائے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک تبلیغی یہ ہاتھ اٹھا کے سونگ رہا ہے، ایک یہ ہاتھ اٹھا کے سونگ رہا ہے، کوئی چہرہ سونگ رہا ہے، کوئی دامن اٹھا کے سونگ رہا ہے، حضرت کہیں سے خوشبو نہیں آ رہی، آپ جنتی نہیں ہیں۔ چاروں طرف ہم لوگوں نے سونگ کر کے دیکھ لیا، کہیں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ علامہ حشمت علی خان شیر بور اعلی حضرت کے مظہر حضور شیر بے شے اہل سنت نے فرمایا مردود صرف ایک ہی حدیث سنا ہے، رسول پاک نے دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ تم لوگ جہنمی ہو، تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جب جنت کی خوشبو حرام ہے تو تم کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ واہ واہ یہ جنتی دروازہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ کل اعلی حضرت کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا حیات اعلی حضرت، تو گنج شکر کی وجہ تسمیہ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک غیر مقلد مولوی ہے بڑا پھکڑ باز جرجی، کئی جگہ اپنی تقریر میں کہا کہ وہ تو چینی چور تھے، اسی لیے ان کو گنج شکر کہا ہے۔ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ آسا رام کے ساتھ اس کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء پر کئی دن کے فاقے گزر گئے، نفس کہہ رہا ہے کھاؤ، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کہتی ہے کہ بھوکے رہو۔ نفس کہتا ہے کھاؤ، حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کہتی ہے بھوکے رہو۔ نفس اور روح کی لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے صرف نفس کو تسلی دینے کے لیے کہ اس نفس کا بھی میرے اوپر حق ہے، کچھ کنکر اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے تاکہ اس نفس کو کچھ تسلی حاصل ہو جائے، لیکن جو کنکر آپ نے منہ میں ڈالے اللہ رب العزت نے اس کو شکر بنا دیا۔ ساری کی ساری کنکریاں شکر بن گئی اور آپ کے منہ میں گھل گئی، اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے شکر کھائی جاتی ہے ویسے ہی تمام کنکریوں کو کھا لیتے ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب گنج شکر ہو گیا۔ اور یہ محدود کہتا ہے مردود، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہتا ہے کہ وہ تو چینی چور تھے اس لیے ان کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مرید اور خلیفہ ہیں حضرت فرید الدین گنج شکر کے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر مرید اور خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی کے، وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار میں بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور فاتحہ سے جب فارغ ہوئے تو وظیفے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک آنکھ بند ہوئی، نصیبہ بیدار ہوا،
دیکھتے ہیں کہ روضہ مقدس میں زبردست نور ہی نور ہے، نور و نلا نور ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مقدس پر اتر گئے ہیں۔ آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مر من بابہ فقد امنا، جو اس دروازے سے ایک مرتبہ گزر جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی کے بعد سے اس دروازے کا نام کیا ہو گیا؟ جنتی دروازہ۔ جنتی دروازہ۔ تبلیغی نے کہا کہ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، تو اجمیر میں جنتی دروازہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت علامہ حشمت علی نے فرمایا کہ جو پروردگار ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال سکتا ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو پروردگار جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال سکتا ہے، وہی پروردگار اجمیر میں جنت کا دروازہ بھی لگا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صرف اجمیر میں جنت کا دروازہ نہیں، ہر ولی کی چوکھٹ جنت کا دروازہ ہے۔ تم ولی کی چوکھٹ پر گردن جھکاؤ، باب جنت تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ولیوں کا در حقیقت میں اللہ کا در ہے۔ بے شک بے شک، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ اسی خانوادے میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سبحان اللہ۔ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان پیدا ہوئے۔ زمانے نے ان کی بڑی مخالفتیں کی، مخالفین نے ان کے خلاف بڑی انگلیاں اٹھائیں، لیکن جو بھی تاج الشریعہ کے خلاف اٹھا وہ پورے زمانے میں ایسا ذلیل و خوار ہو گیا کہ آج گلی کوچوں اور چوراہوں میں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آج کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں سے مقابلہ حقیقت میں حقیقت میں اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کے ولیوں سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ دنیا میں کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، جو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تاج الشریعہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، اس کے مصطفیٰ کے روشن چراغ کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے ترجمان کا نام تاج الشریعہ ہے، مہمان کعبہ کا نام تاج الشریعہ، فخر ازہر کا نام تاج الشریعہ ہے، قاضی القضات فی الہند کا نام تاج الشریعہ ہے، حجت الاسلام کے آئینہ جمال و کمال کا نام تاج الشریعہ ہے، مفتی اعظم ہند کے تقویٰ کا نام تاج الشریعہ ہے، امام احمد رضا کے فتویٰ کا نام تاج الشریعہ۔ جو خانقاہ تاج الشریعہ کے خلاف اٹھی مٹ گئی، جو مشائخ تاج الشریعہ کے خلاف اٹھے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، جو خطبہ تاج الشریعہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے وہ سب کے سب رسوا و ذلیل ہو گئے، لیکن تاج الشریعہ کا پرچم اقبال جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت اور وہ محبوبیت عطا فرمائی کہ دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اتر جاتے تھے انسانوں کا ہجوم آپ کے قدموں میں جمع ہو جاتا تھا، جس ویرانے میں قدم رکھتے تھے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی تھی، جس پلیٹ فارم سے گزر جاتے تھے پورا پلیٹ فارم عاشقانے تاج الشریعہ سے بھر جاتا تھا، جس آبادی میں جاتے تھے تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے پوری آبادی ٹوٹ پڑتی تھی، جس اسٹیج پر تشریف فرما ہوتے تھے تاج الشریعہ کی حیثیت آفتاب و ماہتاب کی حیثیت کی طرح ہوتی تھی جو ستاروں کے درمیان ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں صرف کیا ہے۔ تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں صرف کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں تاج الشریعہ کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ آج کے مریدین کی تعداد ہے، اور جس وقت تاج الشریعہ کا وصال ہوا خدا کی قسم انسانوں نے کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ بریلی کی سرزمین پر انسانوں کا سمندر ابھر پڑا، یا تو تاریخ اسلام نے امام احمد ابن حنبل کا جنازہ دیکھا تھا جس میں 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، یا تو تاج الشریعہ کا جنازہ تھا جس میں 1 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔
انسانوں کے علاوہ فرشتے کتنے تھے، رجال الغیب کتنے تھے، اور ایسی مخلوق جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ سب کتنی بڑی تعداد میں تھے۔ نبی تو یہ فرماتے ہیں 40 مسلمان جس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں تو 40 نہیں، 40 لاکھ نہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تاج الشریعہ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا ایمان بول رہا ہے کہ تاج الشریعہ بخشے ہوئے ہیں، اور ایسے بخشے ہوئے ہیں کہ جس نے تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اسی کے صدقے میں اللہ نے تمام نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخشا۔ اور تاج الشریعہ کی ولایت و کرامت اتنی زیادہ ہے زندہ باد بھائی، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اخیر دور میں تاج الشریعہ کے کشف کا عالم اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا، اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ محدث کبیر ایک دن فرمانے لگے کہ اس وقت تاج الشریعہ کے کشف کا عالم بہت بڑا ہوا ہے، بے شمار چیزیں تاج الشریعہ اپنے کشف کے ذریعے بیان فرماتے ہیں۔ اور علامہ اسجد رضا صاحب نے اپنے گھر کے بے شمار واقعات مجھ سے بیان کیا، کب کب تاج الشریعہ نے غیبی خبریں دی، کشف کی بنیاد پر ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے جس کو ہم لوگوں نے تاج الشریعہ سے چھپا کر رکھا تھا کہ ابا کو تکلیف نہ ہو اس واقعے کی، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بغیر بتائے ہوئے محض کشف کی بنیاد پر، فضل الہی کی بنیاد پر اس واقعے کا انکشاف اپنے گھر والوں کے سامنے کرتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ ہم سے چھپا کر رکھتے ہو، ہم کو یہ چیز معلوم ہو گئی۔ آئیے ایک واقعہ تاج الشریعہ کا ہم بیان کریں۔ حضور تاج الشریعہ کو بریلی شریف میں بھی بہت مقبولیت تھی۔ جب حضور تاج الشریعہ بریلی شریف میں ہوتے تو محلہ سوداران کی گلیاں آپ کے دیوانوں سے کھچا کھچ بھری رہتی تھی۔ بریلی میں بہت پیر ہے، لیکن تاج الشریعہ اگر نہیں ہوتے تو سناٹا آپ کی گلی میں، اور رات کے 12 بجے تاج الشریعہ آ جائے تو پوری گلی کھچا کھچ بھر۔ اللہ کے بندوں میں کون اعلان کرتا تھا کہ تاج الشریعہ بریلی میں آ چکے؟ پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے اعلان کرتا ہے کہ بندوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی محبت کرو۔ آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اعلان کرو۔ یہ تاج الشریعہ کے انتقال کا منظر اور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ہجوم اس بات کی دلیل ہے کہ تاج الشریعہ کا ادھر وصال ہو رہا ہے، اور گھر کے کسی فرد کو ابھی یقین نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ابھی ڈاکٹر آنے والا ہے، چیک کر کے تصدیق کرنے والا ہے، لیکن اتنے ہی میں علامہ اسجد رضا کے پاس بے شمار فون آنے لگے، مسلموں کے غیر مسلموں کے، اور پوری بریلی کھچا کھچ بھر گئی کہ ہم نے سنا ہے تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا، تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا، تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا۔ کس نے؟ اللہ کے بندوں میں اعلان کیا، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے بندوں میں اعلان کیا کہ اللہ کا ایک مقدس بندہ اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نماز جنازہ کا وقت قریب ہے، اگر تم سعادت چاہتے ہو، اپنی مغفرت اور بخشش چاہتے ہو تو اس اللہ والے کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ ایک دن تاج الشریعہ عصر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھ کے اعلیٰ حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد جاتے تھے، اور چونکہ حضور تاج الشریعہ کی بینائی بہت کمزور تھی، نہ کے برابر، اس لیے آپ کے دونوں طرف خادم ہوتے اور انہیں کے کندھے کی مدد سے حضور تاج الشریعہ چلتے تھے۔ ایک طرف حضور تاج الشریعہ کا ایک خادم ہے، اور دوسری طرف حضور حجت الاسلام کے نواسے ہیں مولانا بدر رضا، تاج الشریعہ کے مکان کے ٹھیک سامنے ان کا مکان، اور ان کا بیٹا چھوٹا سا ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ پیار سے اس کو نمونہ کہتے تھے۔ نمونہ 14-15 سال کی اس وقت عمر تھی، اب 17-18 سال کا جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، 17-18 سال کا وہ ہو چکا ہوگا۔ بچپن سے حضور تاج الشریعہ کے مکان میں، تو ایک طرف ایک خادم ہے، دوسری طرف وہ نمونہ۔ حضور تاج الشریعہ جا رہے ہیں، اور جب حضرت مکان کے باہر نکلتے تھے تو میں نے خود دیکھا 2 مرتبہ حضور تاج الشریعہ کو فاتحہ پڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے دربار میں لے گیا، ایک طرف سے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اور ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ کو جب ازہری گیسٹ ہاؤس میں پروگرام ہوتا تھا تو اس پروگرام میں شرکت کے لیے میں لے گیا، ایک طرف سے اسجد میاں، ایک طرف سے میں حضور تاج الشریعہ لے گیا۔ اس دن حضور تاج الشریعہ عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، پوری گلی کھچا کھچ بھر گئی، لوگ حضور تاج الشریعہ سے مصافحہ کرنے لگے، اور دکاندار بھی اتنا احترام کرتے تھے کہ سب اپنی اپنی دکان کی گدی چھوڑ کر نیچے کھڑے ہو جائے، ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر عرض کرتے حضور السلام علیکم، حضور السلام علیکم، حضور السلام علیکم، جس کی دکان سے گزرتے سب سلام کرتے۔ لوگ حضرت سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور حضرت نذرانے کا پیسہ اسی نمونہ کو دے دے رہے ہیں، اور نمونہ اپنی جیب میں ٹھوس لے رہا ہے۔ چلتے 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 بہت سارے نوٹ ملے، حضرت کو جتنا ملتا گیا اسی نمونہ کو دیتے گئے۔ وہاں سے جاتے اور آتے نمونہ کی پوری جیب نوٹ سے بھر گئی۔
جب حضرت آئے اپنے مکان پہ تو حضرت تو سیدھے اندر چلے گئے، اور نمونہ بھی حضرت ہی کے گھر کا بچہ تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنا پیسہ تھا سب نکال کر کے حضرت کے گھر میں دے کے چلا۔ بیٹھک میں ابھی بیٹھا ہے، 2-4 منٹ کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا دماغ سمجھ گیا، کہا یار میرے بھی 300 کے نوٹ تھے، وہ بھی اسی میں چلے گئے، میں نے دھیان دیا نہیں، اسی میں ڈالتا رہا، پھر نکالا سب اندر دے کے چلا آیا۔ 100 کے میرے 3 نوٹ تھے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر سوچتا ہے چلو حضرت تو ہمیشہ ہم کو دیتے رہتے ہیں، چلا گیا تو چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ حضرت 100 کے 3 نوٹ لیے ہوئے خود آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیان ہے کہ میں نے خدا کی قسم کسی سے بیان نہیں کیا، ابھی میرے دل میں صرف یہ وسوسہ گزرا کہ میرے بھی 100 کے 3 نوٹ چلے گئے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، حضرت تو ہم کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ اتنے میں حضرت 100 کے 3 نوٹ لے کر آ رہے ہیں، کہ نمونہ پریشان کیوں، یہی نا تمہارے 100 کے 3 نوٹ ہیں، لو اپنا نوٹ رکھ لو۔ خدا کی قسم اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو کشف و کرامت کے میدان میں اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ بلا شبہ حضور تاج الشریعہ جہاں اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے، وہی اپنے دور کے ولی کامل بھی۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایک دن حضور تاج الشریعہ بیٹھک میں اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، خراٹے کی نیند لے رہے تھے، اور حضور تاج الشریعہ نے اپنی ایک بیٹی کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ عصر کے بعد جب دلائل الخراج شریف وغیرہ پڑھ لوں تو نالین پاک لا کر کے اور مجھے زیارت کرائی۔ اس وقت کوئی بیٹھک میں نہیں ہوتا تھا، عصر کے بعد بیٹھک نہیں کھلتا تھا، گھر کے افراد ہی ہوتے تھے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اپنی ایک بیٹی کو یہ ذمہ داری عطا کر دی تھی کہ آپ کا کام ہے کہ عصر کے بعد نالین پاک میری نگاہوں کے سامنے کر دیا جائے، میں اس کی زیارت کر لیا کروں۔ حضور تاج الشریعہ بستر پر سو گئے، بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ مجھ کو کہیں جانا تھا، میں نے سوچا کہ ابا کے اٹھنے کا میں انتظار کروں تو وہاں جانا ہے، وہ کام رک جائے گا۔ تو فرماتی ہے کہ میں نالین پاک لے کر آئی اور ابا بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ نگاہوں کے سامنے کر دوں، اب بعد میں ابا پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ زیارت کرا کے میں گئی تھی۔ جیسے ہی آپ کی بیٹی سبحان اللہ۔ نالین پاک کو حضور تاج الشریعہ کی نگاہوں کے سامنے اسے کرتی ہیں، فوراً تاج الشریعہ اپنا پاؤں سمیٹ لے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ گہری نیند سو رہے تھے، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے جگایا نہیں، لیکن تائید غیبی حضور تاج الشریعہ کو حاصل ہے۔ ان کے نگاہوں کے سامنے جیسے ہی نالین پاک کا نقشہ رکھا گیا، حضور تاج الشریعہ کانپنے لگے اور اپنے پاؤں کو فوراً سمیٹ لیا۔ جس کے مصطفیٰ کے روشن چراغ کا نام حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، تاج الشریعہ ایک تحریک کا نام ہے، تاج الشریعہ ایک مشن کا نام ہے، تاج الشریعہ ایک نظریے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کی پہچان کا نام ہے، سنیت کے نشان کا نام ہے۔ اگر تم اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو تاج الشریعہ کے مشن سے جڑے رہو اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو، اور جن مسائل میں حضور تاج الشریعہ کے فتاوے موجود ہے اس میں مضبوطی کے ساتھ حضور تاج الشریعہ